بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بکریاں کیوں چراتے تھے، اور انبیاء کرام جیسے عظیم ہستیوں کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس حکم کی اصل وجہ کیا ہے اور گھر میں بکریاں پالنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو بکریوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو آپس میں نسبت ہے اور محبت کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات آپ کے سامنے فراہم کریں گے۔ ناظرین، بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں کچھ دہاڑی پر کچھ اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلہ سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کیے ہیں جو ایک نبی میں لازماً موجود ہونے چاہیے۔ نبی نے قوم کی کیونکہ لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے، قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، تو لوگ کیونکہ مختلف رستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو ایک لائن کرنا، ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہے۔ وہ بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چروا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ بکریوں کا ریوڑ یعنی گلا ایک ایسا ریوڑ اور گلا ہوتا ہے جن میں بکریاں ادھر ادھر کی طرف بھاگتی ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر لے کر چلنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو نبوت سے قبل بکریاں چرانے کا حکم اس لیے دیا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے صبر اور امت کا غم۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکری بھاگتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے، اس بکری کو ڈھونڈنے کی وجہ سے پاؤں پر آبلے جسے چھالے کہتے ہیں وہ پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے بکری کو دیکھ لیا اور بکری کو پکڑ لیا۔ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے بکری کو مارنے کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بکری کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکری کو فرمایا کہ اگر تجھے میرے پاؤں کے چھالوں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر رحم کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام درست ہیں، نبوت کے لیے سوٹیبل ہیں، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس دل و جگر کی ضرورت ہے وہ موسیٰ میں موجود ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی آزمائش کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء نے بکریاں چرائی۔ قیادت اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہر نبی سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا عملہ کے مطابق کروایا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے،
اور مغربی ممالک یورپ اور امریکہ کے اکثر کچھ لوگ اپنے بچوں کو پہلی پریورٹی کے طور پر سوشل سائنس ہی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر دنیا کو لیڈ کر سکیں، اور اس سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم صادر فرمایا۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیں رکھو، یہ باعث برکت ہیں۔ بکری گھر میں رکھنے کی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بکری انتہائی خوبصورت اور انتہائی نفع بخش جانور ہے، جس کے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، جسے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں سے بے انتہا محبت کی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کو نازل فرمایا تو اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی امت کا غم بانٹا، اور اس امت کا غم بانٹتے ہوئے اللہ کے نبی نے بکریوں سے محبت کی اور بکریوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے بکری کی اہمیت کے بارے میں ایک مثال مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے یا بھینس پالنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھریلو ضروریات پورا کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچوں کی نشو و نما اور مریضوں کی صحت کی بحالی کے لیے انتہائی مفید اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اس لیے بکری کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بھی لذت اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام کے بکریاں چرانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے بھی چرائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کرام کو بکریاں چروانے کا حکم دیا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سنت سمجھ کے بکریاں اگر چرا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔